أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, it is entrepreneurship of class 12th. It is chapter 3rd, and in this chapter let us know that what are the different steps in starting a small business enterprise. آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں ایک انٹرپرینئر کو جو کوئی بھی چھوٹا بزنس یونٹ شروع کرنے جا رہا ہے. پہلے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے جو اس کے مواقع ہوتے ہیں، چانسز جو ہوتے ہیں، ان سے وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے، دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنا روزگار کمانے کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے. So we have two types of entrepreneurs, we have two types of people who go to start his small business unit. First type among them is that the people who have the advantage of opportunities, and second, this type of people are that they have no other option to earn their livelihood. یعنی ان کے پاس جو دوسری قسم کے لوگ جو ہیں، ان کے پاس سرکاری نوکری بھی نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس اپنے باپ کا بزنس یونٹ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ اپنا بزنس یونٹ اس لحاظ سے شروع کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں اور کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے. پہلی قسم کے لوگوں کے پاس باپ دادے کی ان کا کوئی کاروبار ہوتا ہے تو اسی کو وہ سنبھالتے ہیں، اور دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ جنہیں نوکری نہیں ملتی ہے تب وہ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں. تو یہ دونوں قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں جو بزنس یونٹ شروع کرتے ہیں، انہیں پہلا جو ہے اسے کہا جاتا ہے he is termed as entrepreneur by chance, and second is he is known as entrepreneur by choice. یا پہلا جو ہے اس سے ہم کہتے ہیں انٹرپرینئر بائی چوائس، اور سیکنڈ جو ہے جسے اور کوئی کام اور کوئی نوکری وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو اس سے ہم کہتے ہیں انٹرپرینئر بائی کمپلشن، یعنی وہ زور زبردستی مجبوری کی وجہ سے اپنا کاروبار شروع کرتا ہے. اب یہ جو کام شروع کرتے ہیں، چاہے کسی کو اپنا بزنس یونٹ پہلے سے ہی تھا، باپ دادا سے اس کا یہ کاروبار اس پہ ٹرانسفر ہو گیا، اور دوسرے قسم کے لوگ ہیں جنہیں اور کوئی کام نہ مل گیا، کوئی نوکری بھی نہ ملی، اب وہ اپنا بزنس یونٹ شروع کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم جو دیکھتے ہیں کہ کچھ سٹیپس اس میں ہوتے ہیں. چھوٹا یونٹ شروع کرنے کے لیے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں، تو ہم انہی سٹیپس کو ایک ایک کر کے لیتے ہیں. پہلا جو اس میں ہوتا ہے دیٹ از انفارمیشن کلیکشن، یعنی پہلا اس میں سٹیپ یہ ہوتا ہے اسمال بزنس یونٹ کو شروع کرنے کے لیے پہلے اس سے مختلف قسم کی معلومات حاصل کرنی پڑتی ہیں. تو اس میں کوئی انسان جو ہے وہ اپنا بزنس یونٹ شروع کرنے کے لیے یا تو خود وہ انفارمیشن شروع کرتا ہے، کہیں بازار میں جاتا ہے، کہیں لوگوں کے پاس جاتا ہے تو وہیں سے وہ انفارمیشن حاصل کرتا ہے. یا دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں، انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے وہ جاتے ہیں گورنمنٹ آفسز میں، وہاں انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں. تو اس بنا پر اسی انفارمیشن پر وہ اپنا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں. سو the first, whether that is first hand information or that is secondary information, in both the cases this entrepreneur who is going to start his business unit, he weighs the pros and cons, that what difficulties I would have to face while I am going to start any type of business unit. کوئی میڈیکل شاپ کھولنے جا رہا ہے، کوئی مینوفیکچرنگ یونٹ شروع کرنے جا رہا ہے، تو اس میں اس کو مختلف قسم کی یہ جو ہیں مشکلات کو پہلے ہی دیکھنا پڑتا ہے. لیکن وہ تبھی یہ مشکلات جان سکتا ہے جب وہ انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے. اس میں دوسرا سٹیپ جو ہے دیٹ از انفارمیشن آرگنائزیشن.
اس میں جو ہے اب اس نے جو انفارمیشن اس نے حاصل کی لیکن اس انفارمیشن کو he has to put it in an orderly manner, in a systematic manner to derive the meanings or a meaningful result. یعنی وہ انفارمیشن جو اس نے کولیکٹ کی تو اس کو ایک سسٹمیٹک مینر ایک ترتیب سے اس کو رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس سے اپنے جو اس کے مقاصد جو ہیں ان کو وہ حاصل کر سکے. تو اس میں وہ مختلف قسم کے مطلب اس کو آرگنائز کرتا ہے، مختلف طریقے سے آرگنائز کرتا ہے. اس کو پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کون سی انفارمیشن میرے فائدے کی ہیں اور باقی انفارمیشنز جو اس نے حاصل کی ہوں لیکن اس کے فائدے کے لیے نہ ہوں تو ان کو پہلے وہ ڈیلیٹ کرتا ہے. تو تھرڈ اس میں ہے ایکوائرنگ ریکوائرڈ اور ووکیشنل سکلز. اب وہ کوئی کام شروع کرنے جا رہا ہے لیکن اس میں اس کو مختلف قسم کی سکلز حاصل کرنے پڑتے ہیں بیکاز ایوری مین is not fit for every type of job. He has to acquire the required skills in that very aspect, in that very job. It is said that it is better to teach a man to fish than to provide him with fish every day. یعنی ایک آدمی کو اگر ہم روز ایک مچھلی دیں اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو یہ سکھائیں کہ مچھلیاں کیسے پکڑی جاتی ہیں. یعنی ہم اس آدمی کو ووکیشنل سکل سکھائیں، ہم اس کو سکھائیں کہ یہ بزنس یونٹ جو ہے بزنس جو ہے اس کو چلانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. یہاں اس کو صرف تھیوریٹیکل انفارمیشن نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کو پریکٹیکل انفارمیشن دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے یونٹ کو چلانے کے لیے اس کے پاس ایک ہنر ہو اور اس کو پریکٹیکل نالج ہو. تو اس کے بعد چوتھا سٹیپ جو ہے دیٹ از فائنانشیل ریکوائرمنٹس. اب فورتھ سٹیپ جو ہے is one of the very important steps for an entrepreneur to start his business because now he has to see that how much I will where from I will arrange the finance because it is the lifeblood of every business. He has to see here or he has to get this financial assistance from his friends, relatives, or he has to go to the financial institutions, to the banks. He has to go different government institutions to get this financial assistance. So it is the fifth step and this fourth step and the last one is market assessment. And now he has manufactured the things, he has started the unit, but now he has to assess the market. That because as we already know that the focus, the target of every entrepreneur is the customer or the consumer. If he does not find, he doesn't find the market, the customer, the consumer, then this trade has no meaning. So a manufacturer of iron nails must know before manufacturing who will buy his iron nails. یعنی ایک آدمی جو کہ مختلف قسم کی چیزیں جیسے آئرن نیلز جو وہ پریپیئر کرتا ہے مینوفیکچر کرتا ہے لیکن اس کو دیکھنا ہے کہ میں کہاں پہ ان کی سیل کروں. سو دس از دا لاسٹ اسٹیپ دیٹ از ٹو اسیس دا مارکیٹ. ان دس step he has to see that where are my customers for whom I am preparing this product. I am going to start this small business unit. So these are the 5 steps which are to be taken, which are to be considered at the initial stage by a small business unit holder. So this is enough for the day. Thanks.